السلام صاحب قبلہ رخصت ہوئے ہیں. عزیزان محترم اتنا مواد اکٹھا کرنا وہی سمجھ سکتا ہے جو تقریر کیا کرتا ہے. عزیزان محترم بہرحال یہ سب عزیزان محترم سعادت مکنپور شریف کی رگوں میں جو علم عزیزان محترم سینہ بہ سینہ چل رہا ہے میں تو یہ سب وہی سمجھتا ہوں. عزیزان محترم بہرحال حضور آقائی مولائی اشرف سید ضیاء الاسلام صاحب قبلہ کے شہزادے ننھی سی عمر میں بہت ہی بہترین تقریر بیان کر کے رخصت ہوئے ہیں. عزیزان محترم ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا. ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا. میرے پیر و مرشد کا شہزادہ ہے ہوا کا رخ بدل دے گا. میرے پیر و مرشد کا شہزادہ ہے ہوا کا رخ بدل دے گا. عزیزان محترم آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعادت مکنپور شریف رونق اسٹیج ہیں. عزیز میرے عزیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. عزیزان محترم نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے, نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے درے نبی کا مگر ہر فقیر زندہ ہے. میں پکاروں گا میری مدد تو چلے آئیں گے. خدا کا شکر ہے ہم سب کا پیر زندہ ہے. خدا کا شکر ہے ہم سب کا پیر زندہ ہے. عزیزان محترم آج اتنی انگشت نمائی سعادت مکنپور شریف پر کی جا رہی ہے اتنی کہیں اور دیکھنے کے لیے نہیں ملا کرتی ہے. عزیزان محترم آج کوئی سعادت مکنپور کو معذاللہ میرے عزیز جانی پیر کہتا ہے, کوئی سعادت مکنپور کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. میں کہوں گا عزیزان محترم یاد رکھو جو سید ہے جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے اس کے بارے میں پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو میری آل پاک سے محبت رکھتا ہوا دنیا سے جائے گا وہ شہادت کی موت مرے گا. اور دوسری جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضٍ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرہ. جو میری آل سے بغض و عناد رکھتا ہوا دنیا سے جائے گا وہ کفر کی موت مرے گا. عزیزان محترم یاد رکھو میرے عزیز کوئی پیر ہو سید کہیں کا ہو چاہے وہ مہررہ کا ہو چاہے وہ بلگرام کا ہو چاہے وہ دیبا کا ہو چاہے وہ اجمیر کا ہو چاہے وہ دارالنور مکنپور شریف کا ہو چاہے مولوی ہو چاہے مولانا ہر کسی کے لیے عزیزان محترم قرآن کی آیت نافذ ہوتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یاد رکھو رسول اللہ کی بارگاہ میں جب صحابہ مال لے کر آئے دولت لے کر آئے یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے لائے ہیں اس کو قبول کر لیں. آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى میرے خاندان سے محبت کرتے رہے. آج اگر کوئی مولوی کہیں پر بھی کسی مقام پر کسی سید کی شان میں یہ جملہ کہہ دے کہ وہ جعلی پیر ہیں, وہ جعلی پیر ہیں, وہ غلط پیر ہیں تو میں کہوں گا نادان. پیر کے ناطے نہیں بلکہ ایک آل رسول کے ناطے تجھ پر توبہ بھی لاگو ہو سکتی ہے. عزیزان محترم اس لیے میرے عزیزوں جو سادات ہیں جو آل رسول ہیں جو خاندان رسالت کے چمکتے ہوئے روشن چراغ ہیں ان کا احترام کرو, ان کا ادب کرو. عزیزان محترم اس لیے کہ عزیز جو سید ہوتا ہے اس کا ادب ہم پر واجب ہے. لیجیے حضرات بلا تاخیر میں نعت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے مداح رسول پیکر ترنم شاعر اہل سنت جناب عبدالقادر صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی بہترین آواز سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. عزیزان محترم ان کے آنے سے قبل کہ جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے مچل کر کہیں
سبحان اللہ۔ میں مانتا ہوں عزیزان محترم کہ ہم اور آپ اکثر ملاقات کیا کرتے ہیں، لیکن عزیزان محترم اس وقت آپ اس ماحول میں جا چکے ہیں، اگر آپ کو بیدار نہ کروں عزیزان محترم تو آپ یہی کہیں گے کہ پروگرام میرے عزیز کامیاب نہ رہا۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے، اپنے ہاتھوں کو میرے عزیز حضرت عباس کا علم بنا کر کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور شعر ملاحظہ کریں، جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، اس نے نور کو اندھیرے سے الگ رکھا ہے، ایک نقطہ بھی گوارا نہیں، اپنی ہی طرح نام محبوب کو نقطے سے الگ رکھا ہے۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبے کو مدینے سے جدا رکھا ہے۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبے کو مدینے سے جدا رکھا ہے۔ آل رسول سے میرے عزیز ہمیشہ محبت رکھنا، احترام کرنا، اس لیے کہ عشق رسول پاک ہے سرمایہ ایمان، اس کے بغیر صاحب ایمان نہ رہو گے، اور دامان اہل بیت اگر ہاتھ سے جھوٹا، میاں سنی تو بڑی چیز ہے مسلمان،